بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی کلمت فی، یہ فصل ہے کلمہ فی کے بیان میں۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حروف معانی کے 10ویں حروف فی کو بیان کر رہے ہیں۔ کلمت فی للظرف، کلمہ فی ظرف کے لیے آتا ہے، یعنی فی کا ما بعد، فی کا مدخول وہ ظرف ہوگا فی کے ما قبل کے لیے۔ جیسے الماء فی الکأس کہا جائے تو فی کا ما بعد کأسن یہ ظرف ہے، فی کے ما قبل الماء مظروف کے لیے۔ اسی اصل کی بنا پر یعنی کلمہ فی ظرف کے لیے ہوتا ہے۔ مصنف نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے غصبت ثوبا فی مندیل، میں نے کپڑا غصب کیا رومال میں، یا اس نے یہ کہا غصبت تمرا فی فوسرۃ کہ میں نے کھجور غصب کی ٹوکری میں، تو یہاں ظرف اور مظروف دونوں چیزیں اس کے ذمے لوٹانا ضروری ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ کپڑا غصب کیا رومال میں رکھ کر، یعنی رومال ظرف بنا اور کپڑا جو ہے وہ مظروف بنا، اسی طرح کھجور مظروف بنا اور ٹوکری جو ہے وہ ظرف بنا۔ تو صورت میں جب وہ اقرار کر رہا ہے تو دونوں چیزیں لوٹانا اس کے ذمے ضروری ہو جائے گا۔ وہ بھی اعتبار هذا الاصل، اور اسی اصل کی وجہ سے، اسی اصل کا مطلب یہ ہے کہ فی ظرف کے لیے ہوتا ہے۔ قال اصحابنا، ہمارے احناف نے فرمایا، اذا قال جب کوئی آدمی کہے غصبت ثوبا فی مندیل میں نے رومال میں کپڑا غصب کیا، او تمرا فی فوسرۃ یا ٹوکری میں کھجور غصب کی، لزماہ جمیعا تو اس پر دونوں چیزیں لازم ہو جائیں گی۔ اس صورت میں ایک قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ فی کا ما بعد یعنی ظرف اگر وہ منقول ہوگا یا منقول نہیں ہوگا۔ منقول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہاں جس مثال میں مندیل اور فوسرہ ٹوکری اور رومال دونوں ایسی چیزیں ہیں جو منقول ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ آدمی ایسا کہے گا تو دونوں چیزیں لازم، ظرف اور مظروف دونوں چیزیں لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر فی کا ما بعد یعنی ظرف ایسی چیز ہے جو منقول نہیں ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی نہیں جا سکتی، مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے گھوڑا غصب کیا استبل میں، تو اس صورت میں استبل جو فی کا ما بعد ہے وہ ظرف بن رہا ہے اور منقول نہیں ہے، غیر منقول ہے، دوسری جگہ نہیں لے جا سکتا، تو اس صورت میں صرف مظروف لازم ہوگا، ظرف لازم نہیں ہوگا۔ پھر آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ثم هذه الکلمۃ، پھر یہ کلمہ یعنی فی تستعمل استعمال ہوتا ہے فی الزمانی زمانے میں، والمکانی اور مکان میں، والفعل اور فعل میں۔ فعل میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصدر میں استعمال ہوتا ہے۔ فعل کے یہاں لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، اور فعل کے لغوی معنی مصدر کے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور فعل میں استعمال نہ ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ فی حرف جر ہے، اور حرف جر فی پر، حرف جر فعل پر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اما اذا استعملت فی الزمان، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فی کے زمانے میں استعمال ہونے کی مثالیں اور اس میں جو اختلاف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ وہ زمان، مکان اور مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو سب سے پہلے زمانے میں استعمال ہونے کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ اس صورت میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے۔ صاحبین کا فرمانا یہ ہے کہ جب فی زمانے میں استعمال ہوا ہو تو اس صورت میں اس کو حذف کرنا اور اس کو باقی رکھنا دونوں برابر ہیں، یعنی فی کو ذکر کریں گے تو بھی وہی حکم ہوگا جب فی کو حذف کر دیں گے،
تو جو حکم ہوتا ہے یعنی دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔ اس کی مثال بیان یہ فرمائی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے انتی طالق غدن، تجھے کل کے دن میں طلاق، یا یہ کہے انتی طالق فی غدن، فی کا اظہار کرے، فی کو ظاہر کرے، تجھے آئندہ کل میں طلاق، تو دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔ اور جیسے ہی آئندہ کل آئے گی اور کل کا دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، تو جیسے ہی صبح صادق ہوگی اس صورت میں اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آئندہ کل شروع ہوا اور اس نے کہا بھی ہے کہ آئندہ کل میں تجھے طلاق، تو آئندہ کل جیسے ہی شروع ہوگا طلاق اس کو واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نیت یہ کی تھی کہ آئندہ کل کے آخری حصے میں طلاق واقع ہوگی، تو اس کی یہ نیت کا اعتبار قضاء نہیں کیا جائے گا، یعنی قاضی اس نیت کا اعتبار نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ، اس کی نیت مان لی جائے گی کہ ہاں یہ بھی ایک احتمال ہے آئندہ کل میں، لیکن قضاءً اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ اس کی نیت جو ہے وہ خلاف ظاہر ہے، ظاہر کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ آئندہ کل کا پورا دن ہے، اس میں بہت سارے اجزاء ہیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آخر کی نیت کی تھی تو تخصیص کر رہا ہے، تو یہ خلاف ظاہر ہوا۔ جب خلاف ظاہر ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اور جیسے ہی کل یعنی صبح صادق ہو گئی تو اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اما اذا استعملت فی الزمان، اگر کلمہ فی زمان میں استعمال کیا جائے بین یقول، اس طور پر کہ کوئی کہے انت طالق غدن، تجھ کو کل کے دن میں طلاق، فقال ابو یوسف و محمد، تو امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں یستوی فی ذالک، اس صورت میں برابر ہے حذفها او اظہارها، فی کو حذف کرنا اور اس کو ظاہر کرنا، حتی لو قال، حتیٰ کہ اگر کسی نے یہ کہا انت طالق فی غدن، تو کان بمنزلت قولہ، تو اس کا یہ قول انت طالق غدن کے درجے میں ہوگا، یقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، کما طلع الفجر فی الصورتین جمیعا، اور دونوں صورتوں میں فجر طلوع ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں کا مطلب فی کو ظاہر کیا ہو یا فی کو ظاہر نہ کیا ہو۔ وذهب ابو حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے مصنف فی کے سلسلے میں امام صاحب کے مسلک کو ذکر کر رہے ہیں، جیسے ما قبل میں مصنف علیہ الرحمن نے فی کے سلسلے میں صاحبین کے مسلک کو ذکر کیا تھا۔ امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فی کا ذکر کرنا اور فی کا ذکر نہ کرنا ظرف زمان میں دونوں کا حکم دونوں صورتوں میں الگ الگ ہے۔ پہلے اگر فی کو حذف کر دیا ہو، اس کی مثال انتی طالق غدن، یہاں ظرف زمان ہے غدن اور فی کو حذف کر دیا گیا ہے، انتی طالق غدن کہا۔ جب فی کو حذف کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں وہ جز ہونے کی، الگ الگ حصے ہونے کی صلاحیت غد نہیں رکھتا، بلکہ اس صورت میں وہ مفعول بہ کے مشابہ ہوگا، اور فعل کا تعلق مفعول بہ سے پورے مجموعے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جب فی کا ذکر نہیں کیا تو اب وہ حصہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو فعل کا تعلق پورے مفعول فی سے ہوگا، یعنی طلاق کا تعلق پورے غد سے ہوگا اور پورے آئندہ کل سے ہوگا۔ تو صورت میں جیسے ہی آئندہ کل آئے گا، یعنی فجر طلوع ہوگی، صبح صادق ہوگی، تو صبح صادق کے ہوتے ہی
उस औरत को तलाक वाक़ हो जाएगी। अगर शौहर कहे भी कि मैंने तो आखिरी जुज़ की नीयत की थी, तो उसकी ये नीयत का एतबार नहीं किया जाएगा क़ज़ान, यानी काजी उसका एतबार नहीं करेगा बल्कि फ़ौरन तलाक वाक़ होने का फ़ैसला करेगा। और अगर शौहर ने फ़ी का इस्तेमाल किया है तो अब उसकी दो सूरतें होंगी, यानी उसने कहा अंति तालिकुन फ़ी गदिन, तुझे कल के दिन में तलाक। जब उसने फ़ी का इस्तेमाल किया तो अब वो ज़र्फ़ हिस्से हिस्से और जुज़ जुज़ होने की सलाहियत रखता है। अब शौहर से पूछा जाएगा कि तूने किसी चीज़ की नीयत की थी या किसी चीज़ की नीयत, किसी हिस्से की नीयत नहीं की। अगर वो कहता है कि मैंने एक हिस्से की नीयत की है, मसलन उसने कहा कि मैंने 7 बजे कल के दिन में, उससे मुराद मेरी मुराद ये थी और मैंने नीयत ये की थी कि कल शाम 7 बजे तुझे तलाक वाक़ होगी, तो उसकी नीयत का एतबार होगा और आइंदा कल जब 7 बजेंगे तो उस औरत को तलाक वाक़ हो जाएगी। और अगर शौहर ने कोई नीयत नहीं की है और फ़ी का इस्तेमाल किया है तो उस सूरत में आइंदा कल फजर के तुलू होते ही तलाक वाक़ हो जाएगी। अगरचे फ़ी के दाखिल होने के बाद वो हिस्से हिस्से बन जाएगा, लेकिन कल का एक हिस्सा पहला हिस्सा भी है, अव्वल हिस्सा, और उसमें कोई मुज़ाहिम और कोई माने और कोई रुकावट भी वहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए आइंदा कल का, गद का जैसे ही पहला हिस्सा होगा, औरत को तलाक वाक़ हो जाएगी। आइए देखते हैं इबारत। वज़हब अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ गए हैं, इला अन्नहा हुज़िफ़त, कि जब कलिमा फ़ी को हज़फ कर दिया जाए, यक़उ तलाक़ु, तो तलाक वाक़ हो जाएगी, कमा तलअल फ़ज्र, जैसे ही सुबह सादिक होगी तलाक वाक़ हो जाएगी। व इदा उज़हिरत, और जब फ़ी को ज़ाहिर किया जाए, कानल मुरादु वुक़ू अत्तलाक़ी फ़ी जुज़इम मिनल गदी अला सबीलिल इबहामी, और अगर कलिमे फ़ी को ज़ाहिर किया जाए तो अला सबीलिल इबहाम, कल के किसी भी जुज़ में तलाक वाक़ होना मुराद होगा, इसलिए कि फ़ी दाखिल हुआ तो फ़ी के दाखिल होने की सूरत में वो हिस्सा हिस्सा होने की सलाहियत रखता है, लेकिन कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं। फ़लौला वजूद नियति, बस अगर किसी जुज़ की नीयत न हो, यानी शौहर ने कोई नीयत नहीं की है, यक़उ तलाक़ु बिअव्वलिल जुज़इ, तो अव्वल जुज़ में तलाक वाक़ हो जाएगी, लिअदमिल मुज़ाहिम लहू, उसका कोई मुज़ाहिम न होने की वजह से। वलौ नवा आखिर नहार, और अगर उस शौहर ने आखिरी जुज़ की नीयत की है, सह्हत नीयतुहु, तो उसकी नीयत मोतबर होगी, और जिस हिस्से की उसने नीयत की है उसी हिस्से में तलाक वाक़ होगी। व मिसालु ज़ालिका फ़ी क़ौलिर रजुल, यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा माक़बल में गुज़रे हुए इमाम साहब के मसले को की एक और मिसाल दे रहे हैं कि इमाम साहब का कौल इसी तरह है जैसे आगे आने वाली मिसाल में। मिसालु ज़ालिका, उसकी मिसाल यानी फ़ी को ज़ाहिर करना और हज़फ करने में फ़र्क है। उसकी मिसाल, अगर कोई आदमी अपनी बीवी से कहे इन सुमति शहरा फ़अंती कज़ा, मसलन फ़अंती तालिकुन, कहा कि अगर तूने महीने में रोज़ा रखा तो तुझे तलाक, और शहर से पहले फ़ी का ज़िक्र उसने नहीं किया बल्कि फ़ी को हज़फ कर दिया। जब उसने फ़ी को हज़फ कर दिया तो अब वो ज़माना जुज़ जुज़ और हिस्सा हिस्सा होने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि वो मफ़ूले बिही की तरह हो जाएगा,
جب مفعول بھی کی طرح ہو جائے گا تو فعل کا تعلق پورے مجموعے سے ہوگا، یعنی مراد یہ ہوگا روزہ رکھنا پورے مہینے میں۔ تو صورت میں اگر وہ عورت پورے مہینے کا روزہ رکھے گی تب جا کر اس کو طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر اس نے فی کا ذکر کیا اور یہ کہا ان سمتی فی الشہر فانتی کذا، اگر تو نے مہینے میں روزہ رکھا تو تجھے طلاق، اس صورت میں اس نے فی کا استعمال کیا، اور جب فی کا استعمال ہوا ہے تو وہ جز اور حصہ حصہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب اس صورت میں روزے کا تعلق پورے مہینے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے ایک جز سے ہوگا۔ چنانچہ اگر وہ عورت روزے کی نیت سے رک جائے کھانے پینے اور جماع سے، تو جیسے ہی وہ روزہ رکھنا شروع کرے گی فوراً اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ دیکھیے عبارت سے ہم اس کو حل کر رہے ہیں۔ وَمِثَالُ ذَلِكَ، اور اس کی مثال یعنی فی کے ظاہر کرنے اور حذف کرنے دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس کی مثال فی قول الرجل، آدمی کے قول میں، جب وہ کہے ان سمت الشہر فانتی کذا، ایسا کہا فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى صَوْمِ الشَّهْرِ، تو اس صورت میں وہ حکم، مثلا فانتی طالقن کہا ہے تو طلاق کا حکم مکمل ایک ماہ کے روزے رکھنے پر معلق ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر اس نے یہ کہا ان سمتی فی الشہر فانتی کذا، اگر فی کا استعمال کر کے کہا ہے یقعو ذالک، تو حکم علی الامساک یقعو ذالک، وہ حکم واقع ہوگا علی الامساک ساعتاً فی الشہر، مہینے کی تھوڑی سی دیر کے امساک پر واقع ہو جائے گا، یعنی تھوڑی دیر بھی وہ روزے کی نیت سے کھانا پینا اور جماع بند کرے گی تو اس صورت میں طلاق، اگر فانتی طالقن کہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تھا فی کا استعمال ظرف میں۔ آگے مصنف فی کا استعمال مکان میں ہوا ہو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر فی کا استعمال مکان میں ہوا ہے اور کسی نے یہ کہا انت طالقن فی الدار، یا یہ کہا انت طالقن فی مکہ، تجھے گھر میں طلاق، یا یہ کہا تجھے مکہ میں طلاق، تو چونکہ یہ جگہیں اور مکان طلاق کا ظرف بننے کی، ظرف مکان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طلاق ایسی چیز ہے جس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب وہ دار اور مکہ مکان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو عورت کہیں بھی ہوگی فوراً اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ کہیں ہو، گھر میں ہو یا نہ ہو، یا اگر اس نے کہا ہے انت طالقن فی مکہ تو چاہے وہ مکہ میں ہو یا مکہ میں نہ ہو، ہر صورت میں طلاق اس کو واقع ہو جائے گی۔ وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ، اور فی کا استعمال مکان میں، فَمِثْلُ قَوْلِهِ، جیسے کسی کا قول انت طالقن فی الدار، تجھے گھر میں طلاق، یا کہا وفی مکہ، یا تجھے مکہ میں طلاق، یکون الطلاق علی الاطلاق، تو طلاق مطلقاً فی جمیع الاماکن، تمام جگہوں میں واقع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔